السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 469 سے پڑھیں گے اور سورہ زاریات نئی شروع ہو رہی ہے، وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور نومبر کی آج 19 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم۔ حضرات، پہلے الفاظ پر فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہے۔ فالحاملات وقرا، پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو بڑا بوجھ پانی والے بادل بوجھل بادلوں کو اٹھانے والی۔ فالجاریات یسرا، پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو آسانی سہولت کے ساتھ چلنے والی۔ فالمقسمات امرا، پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو اللہ کا جو فیصلہ بارش رحمت ہے اس کو تقسیم کرنے والی، اللہ کے حکم سے۔ انما توعدون لصادق، اتنی ہواؤں کی قسم اللہ کی ارشاد فرمایا جا رہا ہے، بے شک جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو وہ بالکل سچ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک جزا کا دن جو ہے، بدلے کا دن واقع ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو راستے والا ہے۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم لوگ جو ہو تم بات میں مختلف ہو، کوئی بات کوئی کام ایسا نہیں جس میں اختلاف نہ کرنے پا، اس کی انشاءاللہ بدل کریں۔ یؤفک عنہ من افک، بہکایا جاتا ہے اس سے وہی جو پہلے ہی بہکا ہوا۔ قتل الخراصون، اٹکل سے کام لینے والے مارے گئے، قتل کر دیے گئے، ہلاک ہو۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ اپنی غفلت میں بہتے ہوئے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ سوال کرتے ہیں یہ جزا کا دن کب ہوگا، کب قائم ہوگا۔
یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اس کا جواب دیا گیا، پھر کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، کہ فتنے کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ تپانا سیکنا، تو ازمائش میں مبتلا کیا جانا، اس کا چکھو تم اپنے اس ازمائش یا آگ کو، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ سزا جس کی تم جلدی ڈیمانڈ کیا کرتے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک یقیناً پرہیزگار متقین جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، یعنی ایسے باغات ہوں گے جن میں چشمے ہوں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لینے والے ہوں گے جو ان کو رب عطا فرما رہا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک اس سے پہلے، یعنی یہاں آنے سے پہلے وہ انسان کے لیے کرنے والے تھے، بھلائیاں کیا کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، اساڈیا جو ٹک ٹاک میسج کرتے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ سحریوں کے وقت استغفار کرنے والے۔ وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں، حق للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے بھی حق ہے، جو محروم ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا بھی تمہارے مالوں میں حق ہے۔ اللہ کرے ہم بات کی سمجھ آئے اور اس کو سمجھنے کے بعد ہماری زندگی میں، سوچ میں کوئی تبدیلی۔ سورۃ الذاریات مکیہ، سورت کا نام ذاریات یعنی بکھیرنے والی، اڑا کر چیزوں کو، گرد و غبار کو، اشیاء کو، پھر اس کو بکھیرنے والی۔ تو اس میں بہت بہت شدید ہوائیں بھی آتی ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہوا چل رہی، اڑا رہی، گاڑیاں چلتی میں نے دیکھی، اس فضا میں ہوا میں گاڑیوں کو اٹھا کر بیری کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ میرا خیال شاید آپ کے علم میں ہو، یہ پرانی بات ہے، جب طوفان آیا تھا نارنگ منڈی اور ادھر کچھ علاقوں میں، تو ایسے اصل سمجھ لیں کہ ویسے گڈھے جو کماد نہیں ہوتا گنا، گنے سے لدے ہوئے اٹھا کر ہوا نے درختوں پر، مکانوں کی چھتوں کو اڑا کے گھروں کا سامان اور پیڑیاں درختوں کو برپا، زیر و زبر کرنا کیا مسئلہ ہے بھارت۔ تو سورت کا نام ذاریات ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے، اور وہی ایسے طور آیا، اس میں 60 آیات ہیں، مثلا رکوع 3 اس میں رکوع چھوٹی چھوٹی آتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسموں سے بات شروع کی، مخلوق کے لیے، امت رسول کے لیے خاص طور پر صرف اللہ کی ذات اور صفات کی قسم کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں کرتا۔ صفات سے مراد ہے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی حرمت کی قسم، اللہ کے گھر کی قسم، یہ قسم اٹھائی جا سکتی، لیکن دودھ پتر کی قسم، روزی ڈاڈے کی قسم، بازار لوگ بیٹھے میں بھی روزی ڈاڈے کی قسم، تو چاچے پھر چل جو چاہے، تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، جس کی بڑی قسم اٹھا دو، بلکہ قرآن مجید کے اندر اشارہ ہے کہ تم اپنے آبا کے نام کی قسمیں نہ اٹھاؤ، سورہ جاہلیت میں ابے اور اماں اور دادے نانے کے نام کی قسمیں اٹھاؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ قرآن مجید بھرا پڑا ہے جس میں موقع کی مناسبت سے، غیر مناسبت سے، والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین، قسمیں اٹھا دو بس۔ تو ادھر آج کے سبق میں بھی اللہ تعالیٰ نے چلنے والی ہواؤں کی مختلف کیفیتوں کی قسمیں اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں شروع کر رہا ہوں، ہر قرات کرنے والا، آغاز کرنے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والا جب پڑھتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب ہے میں آغاز کر رہا ہوں، ابتدا کر رہا ہوں اس ذات کے نام پر جو بڑا ہی رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے، اور اس کی شفقتیں، اس کی مہربانی اور اس کی رحمتیں لازوال ہیں، اس کی لاقدار۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ارشاد ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، اللہ کے انعامات کو تم گن ہی نہیں سکتے۔
تو وہاں شروع ہوتی ہے مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے رسول سے پہلے کا دور کی بات ہے، اس وقت اس صورت کو نازل کیا گیا تھا۔ والغاریات ضرب، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرتی ہیں۔ پہلے کسی چیز کو، گرد کو، غبار کو، اشیاء کو اٹھایا، اڑایا، پھر ان کو کھلار دیتا، بکھیر دیا، تو اللہ کے حکم سے ہی چلتا۔ تو اللہ ان ہواؤں کی جو ایک شان، کیفیت، صفت ہے، اس کی قسم اٹھا، مجھے ان ہواؤں کی قسم جو اڑا کے چیزوں کو بکھیر کے رکھتے، دن کا گاتے۔ فالحاملات وقرا، قسم ہے مجھے ان ہواؤں کی بڑا بوجھ اٹھانے والی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بادل پانیوں کے بھرے ہوئے، بڑے وزنی تنوں منوں کا اس کے اندر پانی ہے، لیکن اللہ سے ہوائیں چلتی ہیں تو ہواؤں کو اڑا رہی ہے، اٹھا رہی ہے، منتقل کر رہی ہیں، نقل و حمل ہو رہا ہے۔ فالجاریات یسرا، قسم ہے مجھے ان ہواؤں کی جو بڑی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ چلنے والی ہے، اس کے اندر راحت وہ جھونکے آ رہے ہیں، ٹھنڈے میٹھے جھونکے آ رہے ہیں، کبھی گرم کبھی ٹھنڈے، یہ سارا سلسلہ قسمیں بتائیں گے۔ پھل مقسمات امر، اب اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ باران رحمت، بارش برسنے والی ہے، اللہ کے فیصلے سے بارش آنے والی ہے، اس کی آگے اللہ کے حکم سے یہ ہمیں تقسیم کرنے والی ہے۔ اس خطے میں پانی کتنا برسانا ہے، اس سڑک کی دوسری جانب کتنا ہے، وہ کئی دفعہ دینا جی ساڈے ہل بارش نہیں ہوئی تے تواڈے ہل تے پانی کھلوتا ہے، تے ساڈے ہل تے تہاڈا یہی ہے، اس کی تقسیم ہے۔ یہ ہوائیں اپنی مرضی سے نہیں کرتی، فرمان ہوتا ہے کہ فلاں خطے میں مردہ زمین کو زندہ کر دو، اتنا پانی وہاں قطرات کی صورت میں، ذرات کی صورت میں، چھم چھم کی صورت میں فرشتے نازل کرتے ہیں اس پانی کو لا کر زمین پہ۔ یہ پائپ کی صورت میں پانی جس طرح دیکھا نا بلی بادل بٹائے، وہ بھی سیمپل دکھایا ہے کہ میں ہمیشہ اسی طرح ایک بادل پھاڑ کے بھی تو میں آگے اندر پائپوں کی طرح پانی گرا کے خلق کر سکتا ہوں، لیکن میں نے رحمت فرمائی ہے، بوندہ باندی کر کے شاندار ہے، دعا فرماؤ اللہ رحمت کی بات، بیماریوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ جتنے ہمارے لوگ بھائی بیمار ہیں، ہمارے حافظ عبدالشکور شکری حافظ اللہ خاصے بھی میں ابھی مسئلہ سے آئے، ان کا پتہ کر کے دعا فرمائے اللہ کو صحت دے، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑا خاندان حافظوں کا ہے، بچے بچے پانچ، مطلب علاتور ان بچے کہتے ہیں حافظہ نہیں بچی، ایسی بات ہے۔ تو یہ قسمت کی بات ہے کہ جس خاندان میں بھائی بھی حافظ ہوں، پتر بھی حافظ ہوں، نواسے بھی حافظ ہوں، بھتیجے پانچے بھی حافظ ہوں، مامے چاچے بھی حافظ ہوں، قسمت کی بات ہے۔ تو اللہ ان کو صحت سلامتی فرمائے۔ تو ارشاد ہوا جا رہا ہے قسم ہے ان ہواؤں کی جو اس عمل کو، فرمان کو، بارش کو تقسیم کرنے والی، طاہر باذن اللہ، بحکم اللہ، یہ اتنی قسمیں اٹھا کے طرح طرح کی ہواؤں کے بارے میں، ہوا ایسے کرتی ہیں، اڑاتی ہیں، بکھیرتی ہیں، سجاتی ہیں، اٹھاتی ہیں، تو قسمیں اٹھا کے فرمایا انما توعدون لصادق، بے شک جو تم وعدہ کیے جا رہے ہو وہ سارا سچ ہے۔ کیا معنی ہے؟ مار کے اٹھایا جانا ہے، میزان قائم ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، کچھ لوگوں نے جہنم میں جانا ہے، کچھ لوگوں کو سزائیں ملنی ہے، کسی کو انعامات مل رہے ہیں، 50,000 سال کا دن ہو، کوئی وہاں بات نہیں کر سکے، فرشتوں لینے میں لگے ہوں۔ فرمایا جتنی باتیں اللہ نے فرمائی ہیں ساری سچ۔ پھر یہ قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ ان الدین الباقی، جزا سزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، وہ باقی ہونے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ اگر یہ جزا اور سزا کا مسئلہ نہ ہو، کسی کو شابش ملے، کسی کو سزا ملے، پھر ہی پتا ہے جو سارے ہی برابر ہوں، یہ اس لیے رکھا ہے۔ آگے تعریفات ان کی آنی، ایک آدمی جماعت کے ساتھ بات کرتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، ایک ساری رات سوتا ہے، تھوڑا ٹائم سوتا ہے، باقی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ نکھار کرنے کے لیے، یہ جزا کا نظام بنا کے، ترغیبات دلا کے، یہ رغبت دلائی ہے تم بھی ایسے کرو،
تم بھی ایسے کرو وفیہ فلیتنافس المتنافسون فرمایا ریس کرنے والے چاہیے نا کہ ریس کر ریس کی تھی یعنی میں فلاں نے گھر بنایا ٹینل میں ساری ہوگا فرمایا اس طرح کرو وفیہ فلیتنافس المتنافسون ریس کرنی ہے نا تو پھر اس طرح گھر کو جنت میں پہنچ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ پھر فرمایا پھر قسمیں شروع قسمیں مجھے ان آسمان کی جو راستوں والا آسمان ہے کیا ہے آسمان والا راستوں والا ہے ارشاد ہوتا ہے وہ کل فی فلک یسبحون ستاروں کا رستہ چاند کا رستہ سورج کا رستہ قطب تاروں کا رستہ ہر جو اس کا روٹ ہے اس روڈ پر چلنے والے سیارے شہن اور شمس و قمر وہ ظہر مشتری شائن سارا نظام فرمایا قسم ہے اس آسمان کی جس میں راستے میں انکم لفی قول مختلف فرمایا تم ہر بات میں اختلاف کرنے والے کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ بڑی اچھی بات ہے وہ کوئی کیا کہتا ہے صدقہ یا رسول اللہ نظر اللہ نے حضرت حسین پڑھ رہے ہیں نا لوگ تو یہ کیا سلسلہ ہے بلکہ ایک اور آیت کے اندر بڑا خوبصورت اشارہ ہے کل یعمل علی شاکلتہ فرماؤ ہر بندہ اپنی نیت ڈھب کے انداز کے مطابق کام تو سارے کر رہے ہیں کام تو سارے کر رہے ہیں وہ گھر سے نکلا ہے مزدوری کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلا ہے لوٹنے کے لیے وہ گھر سے نکلا ہے یتیم کی پروری کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلا ہے کسی بیمار کی ایمانداری کرنے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جو رب کو راضی کرنے کے لیے کسی بیمار کی بیمار پوری کرتا ہے 70,000 فرشتوں کے اللہ ڈیوٹی لگاتے ہیں ساری رات اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھایا تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ رسول کی دعائیں زندوں کے لیے مردوں کے لیے میت کے لیے بہت کچھ مانگا گیا ہے تو جنہوں نے نماز جنازہ پڑھا ہے ان کو کچھ ملے گا آپ نے فرمایا جو رب کو راضی کرنے کی جنازہ پڑھتا ہے نا اتنا جب ملتا ہے جیسے اوت پہاڑ کا ٹیرن نیکیاں کا اتنا میت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی جزا ہے جو زندوں کے ساتھ کچھ کیا کتے کے بچے کو پانی پلانے سے پانی مل سکتی ہے انسان کے بچے کو پلانے کا کچھ نہیں یہ بنیادی باتیں اس پر ارشاد ہوتا ہے تم مختلف قول عقیدوں میں مختلف ہو لیکن اس بات سے صحیح عقیدے سے انجام سے وہی بہکائے جاتے ہیں جو پہلے بہکا ہو کیا مانا اس کی طبیعت پہلے ٹھیک نہیں عقیدہ ٹھیک نہیں سوچ ٹھیک نہیں فکر ٹھیک نہیں تو ظاہر اس نے غلط کرنا میں اس کی وضاحت کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر ایک خوبصورت کتاب ہے تو اس میں حکایات پرانے دور کی عربوں کی ظاہر عربی زبان میں کتاب ہے جس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حکایات بیان کر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہانیاں کس سے بیان کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب ایک خاتون تھی بیمار تھی یا کمزور تھی بیچاری شادی فقیر تھی تو اس کی ایک بکری تھی بکری کا بچہ تھا وہ مزدوری کرنے کے لیے جنگل سے باہر جاتی مزدوری کرتی لکڑیاں کاٹتی جنگل میں گئی تو ایک دن اس کو وہاں ملا ایک بچہ چھوٹا تھا وہ بھیڑیا کا بچہ وہ سمجھ گئی یہ بکروٹا ہے لیلا ہے تو وہ بکرے کا بچہ سمجھ کر وہ مانگی کر لے اب اس کا ایک بکری کا بچہ ہے ایک بھیڑیا کا بچہ چھوٹا اب اس کو بکری دودھ پلا جا رہا ہے تو ظاہر ہے بکری کا دودھ پینے والا بکرا جوان لگ رہا ہے وہ بکرا بنے گا تو بھیڑیے کا بچہ دودھ پینے کے اس کا ظاہر بھیڑیے بنے گا وہ ماں ایک دن گھر نہیں تھی وہ اس میں کچھ جوان ہو گیا تھا اس نے اپنی ماں وہ جس کا دودھ دیا اس کا ایک بڑا دودھ دیا خون چیر پھاڑ کر کے جا مزے سے سو ماں جی شام کو آئے تو سامنے کر لیتے ہیں کہ مسئلہ اس دن انہیں پتہ لگا یہ تے بکرا ہے ہی نہیں
پھر اسے پڑھتی ہے شعر، آخر میں جا کے ایک جملہ جو ہمارے لیے میں نے سنایا مقصود، وہ کہتی ہے میں نے تجھے جنگل سے اٹھایا، میں آبادی میں لا کر رکھا، میں نے بکری کا دودھ پلایا، تیرے ساتھ پیار کیا اور ویرانوں سے اٹھایا، آبادی میں تجھے رکھا اور تو ادھر اکیلا اس بچے کے ساتھ رہتا رہا، بتا من امبا کا انا امبا کا دیکھو، تجھے کس نے بتایا کہ تیرا باپ بھیڑیا تھا، کون دس کے دن؟ پھر وہ کہتی ہے اذا کانت تباؤ تباؤ سو لا ادب یفید ولا ادیب، جب فطرتیں غلط ہوں اور اس کی نسل ہی بری ہو، نہ ادیب کام آتا ہے نہ ادب، وہ تو ہے ہی نہیں بکروٹی کا بننا، وہ تو ہے ہی نہیں، وہاں قرض کیا کام کرے گا، وہاں نصیحت اور ادب و ادیب کیا کام ہے؟ فرمایا اذا کانت اتباع اتباع سو، فطرت جبلت اس کی نسل ہی بری ہو تو وہاں درد شر کام نہیں آتا۔ امام الانبیاء کی شان عظمت اللہ کو سلام ہے، رسول پاک لوگ دیکھتے ہیں گلے میں کپڑے ڈال کے اپنا گلا دباتے ہیں، کچھ لوگ ہیں رسول پاک کو مارتے ہیں، پتھر بھی لوگوں نے مارے، دانت بھی توڑے، سر بھی لگ گئی، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جس نے ایک بار کر کیا وہ مڑ کے نہیں اٹھ سکتے، جبکہ کچھ اچھی بلال جس نے کئی جگہ کہا۔ گزارش یہ ہے توجہ کرنا، وہ جو ویسے اکھڑا ہوا ہے بہکا ہوا ہے، قتل الخراصون، اٹکل اور تخمینے لگانے والے مارے گئے، ہو سکتا ہے ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے مرزا سچائی ہو گئی لوگ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو سے کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی بندہ اس سے نبوت کی دلیل مانگتا ہے، وہ بھی کافر ہے۔ جاگ رہے ہو؟ کوشش کرو۔ امام حنیفہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی بد نصیب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کوئی بندہ اسے جا کے پوچھتا ہے تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، امام کا فتویٰ یہ ہے اسے دلیل مانگنے والا اگر وہ دلیل دیتا ہے اس کا معنی یہ دلیل اس لیے مانگ رہا ہے کہ وہ مطمئن ہو جائے، اگر وہ مطمئن کرے اس کو نبی ماننے کے لیے یہ بھی کہا، یہ ضرورت کیا پڑی ہے کسی کو دلیل مانگنے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرما دیا، رب نے فرما دیا، کیا فرما ما كان محمد ابا محمد بن رجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، رسول پاک نے فرمایا تھا میں خاتم، اللہ اکبر، سيكون بعدي ثلاثون كذابون دجالون كلهم يدعي انه نبي ولكن لا نبي بعدي، شیر شیری میرے بھائی، کہنا مقصود یہ ہم نے فرمایا میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے، 30 لوگ ہوں گے، کذاب دجال مکار، نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے ہوں گے، مکار دجال کافر ہو سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے میرے کسی اللہ نے نبی نہیں بنا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کیا الذین فی غمرۃ ساہون غفلۃ، بڑے میں بہکے پھرتے ہیں، یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں جزا کا دن کب قائم ہوگا، جس طرح کہتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، پہلی وہی سوال، یوم ہم علی النار یفتنون، میں یہ وہ دن ہے جیسے آگ پر کو سینکا جائے، تپایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ یہ فتنے کا معنی جلانا، آزمائش پہ ڈالنا اور آگ کے اوپر اس کو جو سینکا دینا، یہ بھی ارشاد ہوتا ہے لوگوں فتنتکم، چکھو تم اپنی اس آزمائش کو، چکھو اس آگ کو، چکھو اس سزا کو، حاضر الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ سزا، یہ ہے وہ عذاب جس کی تم اجرت کیا کرتے تھے، اچھا جی کدھر ہے عذاب، کہاں ہے قیامت، کیا ہے سزا، تے ساڈے تے پہاڑ سٹ لو تے ساڈے تے سمان تے بندے چڑھ کے گلا کرتے، چپیڑ ایک نہیں مارنی، دو توڑیں مارو تے نال ارشاد ہوتا ہے توجہ کی، ان المتقین فی جنات، متقین لوگ تقوی والے، گناہوں سے بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں والی زمینوں میں ہوں گے، آخرین ما آتاہم ربہم، کو لینے والے ہوں گے جو ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن میں یہ اس کی وضاحت ہے، آج تم دینے والے ہو، قیامت کو
اللہ سے لینے والے ہوں، اللہ کو ادا کرتا جائے گا، انعام دیتا جائے گا، حاصل کرتے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور گل بڑی خوبصورت، ایک بیوہ لوگوں نہ سے پاستا بھائی صاحب، تو ایسا بیوہ ہو گیا، اللہ رحم کرے، ساری شیران اللہ تعالیٰ سے اللہ فرماتا ہے زوجناہم بحور عین، میں ان کے نکاح کروں گا حور عین سے۔ قرآن کی عبادت ہے، میں نہیں کہتا، زوجناہم، ہم ان کے نکاح کریں گے حور عین، کہ عین ان کا جو لفظ کا معنی ہے کہ موٹی اور بڑی خوبصورت عورت، پھر اس کی الگ اولاد فرمائی، وہ اس طرح محفوظ اور اس طرح خوبصورت ہے جس طرح موتی ڈبیوں میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ لا یمسہ، اس کو کسی انسان نے، بشر نے اس کے ہاتھ نہیں لگایا، موتیوں کی طرح ڈبیوں میں بند ہوئی بیویوں سے نکاح اللہ بنائے گا، خدا حق میں بھی کوئی اللہ تو فکر نہیں کرنا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ وقت آنے سے پہلے وہ بھلائیاں کرنے والے، نیکیاں کرنے والے تھے، ہر اچھا کام کرنے والے تھے، پھر وہ اقرار فرمائی قالوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ تھے بہت کم راتوں کو سونے والے، سوتے تھوڑا سا تے جاگتے زیادہ سا، ذکر زیادہ کرتے تھے، فکر بھی کرتے، سوتے تھوڑا۔ اچھا جی، وبالاسحار هم یستغفرون، سحریوں کے وقت اللہ سے بخشش کی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں معاف کر دے، بخشش کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوالیوں کا بھی، جو سوال کرتا ہے مانگتا ہے، اور جو لوگ محروم ہے مانگتا نہیں، لیکن دیکھیں یار پگڑی بھی اس کی پرانی ہو گئی ہے، جوتا ٹوٹا ہوا ہے، یار قمیض پھٹی ہوئی ہے، پتہ چلتا ہے اس کو ضرورت ہے۔ سوالی نے سوال کیا، جو محروم ہے حاجت مند نے سوال نہیں کرتے، ان کو، ان دونوں کو تمہارے مال والے نے حق رکھا ہے۔ اور ولا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم بالایمان، نیکیاں کر کے ہم پہ اپنی نیکی کا احسان نہ جتاؤ، شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دی، تم یہ اللہ کی توفیق سے یہ کام کر سکے ہو، تہجد پڑھ سکے ہو، شراب پڑھ سکے ہو، صدقہ خیرات کر سکے ہو، کسی بیمار کی بیمار کسی کر سکے ہو، کسی کا بھلا، کسی کو دوائی، کسی کا علاج، کسی کو خون کی بوتل دے چکے ہو، تو ہم پہ احسان نہ جتاؤ، اللہ کا شکر ادا بے توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم یہ کر سکے، اللہ اس کو قبول کرے۔ حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کے بکھیرنے والی ہیں، الحاملات وقرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو وزنی بوجھ باتوں کو اٹھانے والی ہیں، فالجاریات یسرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بڑی آسانی کے ساتھ چلنے والی ہیں، دوڑنے والی ہواؤں کے جھونکے، فالمقسمات امرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اللہ کے فرمان بارے تقسیم کرنے والی ہیں، اللہ کے حکم سے، انما توعدون لصادق، اتنی قسمیں اٹھا کے فرمان بے شک جو وعدہ دیے گئے ہو جنت کا یا جہنم کا، وعد للمتقین وعد للکافرین، وعدہ دیے گئے تو اللہ صادق، ساری باتیں سچی ہیں، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یقینا جو جزا کا دن ہے، جو بدلہ ہے، بالکل واقع ہونے والا ہے۔ والسماء ذات الحبک، قسم ہے اس آسمان کی جس میں کئی راستے ہیں، راستوں والے آسمان کی قسم، انکم لفی قول مختلف، بے شک تم اپنی باتوں میں مختلف ہو، کسی کا کوئی عقیدہ، کسی کا کوئی عقیدہ، کسی کا کوئی دعویٰ، کسی کی کوئی خبر، یؤفک عنہ من افک، بہکایا جاتا ہے اسے جو پہلے بہکا ہو، پہلے اکھڑے وہ دل الخراصون، اٹکل پچو لگانے والے مارے گئے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی غفلت میں پہلے بہتے ہوئے پھرتے ہیں، سرگردان، جس طرح بندہ نشہ ہی پھرتا ہے، سرگردان پھرتے ہیں، اکھڑے۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کب وہ جزا کا دن کب ہوگا، یوم هم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر دبائے جائیں گے۔ یہ جواب سوال ہے، ذوقوا، کہا جائے گا چکو فتنہ کو، اپنی
اسحاق اپنی سزا کو هذا الذی کنتم به تستعجلون، یہ ہے جس کی تم جلدی ڈیمانڈ کیا کرتے، یہ سزا، یہ عذاب ہے اس کو تم مانگا کرتے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لینے والے ہوں گے جو ان کو رب دے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ اس سے پہلے یعنی یہ وقت کی اقامت کام ہونے سے پہلے بھلائیاں نیکیاں حسنات کرنے والے تھے۔ قالوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت کم رات کو سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحریوں کے وقت میں استغفار کیا کرتے تھے۔ وفی اموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوالیوں کا اور محرومین کا۔